بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم وخيركم لأهلكم وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ازدواجی زندگی کی کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی تھی. اس مرتبہ اس جمعہ میں کہ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے جس سے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے، محبت اور پیار کا گہوارہ بنے اور ہمارے گھر میں زندگی میں سکون آ جائے. آج مال و دولت کے ہونے کے باوجود، بڑے بڑے بنگلے ہونے کے باوجود، بڑی بڑی کاریں اور میلے اور فیکٹریاں سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے گھروں کی زندگی میں سکون نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے لیے 3 چیزیں بنائی ہیں. اگر قرآن کریم کی اسٹڈی کرے، قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو 3 چیزیں زندگی کے سکون کے لیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بیوی کو سکون کے لیے بنایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی سے بیویاں بنائی تاکہ تم بیویوں سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو. تو نیک بیوی زندگی کا سکون ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا. رات سکون کی چیز ہے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ رات میں تم سکون کی نیند لے سکو. دین کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا ہے. وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا. اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا کمانے کے لیے اور رات کو اللہ نے بنایا سونے کے لیے. لباس کا معنی ہوتا ہے پردہ. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی اندھیری کا پردہ ڈال دیتے ہیں. پوری دنیا کی انسانیت رات کو سو جاتی ہے. کچھ ہوتے کمینے جو رات کو نہیں سوتے، وہ دن کو سوتے ہیں. وجعلنا النہار معاشا. اللہ نے دین کو کمانے کے لیے، زندگی کے گزر اوقات کے لیے اللہ نے دین کو بنایا. رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا. تو رات بھی سکون کی چیز ہے. اور تیسری چیز اپنا ذاتی مکان، یہ بھی انسان کے لیے سکون کی چیز ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون بنایا ہے. انسان کا خود کا مکان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا. آخرت کی دعائیں مانگی، ہدایت کی دعا مانگی، اپنی امت کے لیے دعائیں کی. لیکن 2 چیزوں کا سوال اپنے اللہ سے کیا ہے. روایات میں ہے. ایک تو آپ نے ٹھنڈے پانی کا سوال کیا. ٹھنڈا پانی بڑی نعمت ہے گرمی کے موسم میں. فریج کا پانی نہیں، ٹھنڈا پانی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کے کنووں سے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا. کنویں کا ٹھنڈا پانی. یہ آج کل کا اے سی کے ٹھنڈے پانی سے آدمی کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور نمبر 2، قیامت کے میدان میں ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لنسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. مفسرین اس آیت کے ماتحت لکھا ہے کہ اللہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ میں نے تمہارے دل کو اور تمہارے قلب کو اور تمہارے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے تم کو ٹھنڈا پانی دیا، تم نے کیا نعمت کی قدر کی. اور ایک اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مکان مانگا ہے. مکان وضو کے درمیان کی دعا
جب چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ مجھے چوڑا مکان دے، مکان میں زیادہ کمرے نہیں بنانے چاہیے، چوڑا مکان، ووسع لی فی داری، اللہ تعالیٰ مجھے چوڑا مکان دے دے اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ 3 دعائیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے گناہوں کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکان بھی دے گا۔ اب جب بڑا مکان ہوگا تو سب لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، مہمان بڑا مکان ہوگا تو سیدھا رکھنے کا حق ہے کہ مہمان گھروں میں آتے ہیں، اب مہمان کے لیے پیسے تو چاہیے، تو وبارک لی فی رزقی، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا عجیب ہوتی ہے۔ ایک انسان کی رات بھی ڈیوٹی ہے، دن کو سوتا ہے، اس کی زندگی کا 33% سکون ختم۔ ایک انسان اپنے کمرے میں سوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی تو اور 33% سکون ختم۔ انسان کے سکون کے 3 چیزیں ہیں، بیوی، رات اور اس کا کیا بتایا، مکان۔ انسان رات کے وقت اپنے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے، یہ زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ رات کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ آدمی رات گزارے، یہ زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ لیکن آج اکثر یہ ہوتا ہے، خاص طور پر شہروں میں اور خاص طور پر ہمارے شہر میں، یہ راتوں کو ہم نے دن بنا لیا، دن کو رات بنا لیا۔ اکثر مجمع رات کو جاگنے کا عادی ہے اور فجر کی نماز کے بعد گدھے کی طرح سو پڑتے بستروں پر۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت عادت تھی کہ آپ عشاء کے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد دیر تک باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے عشاء کے پہلے، اور عشاء کے بعد لا سمورۃ بعد العشاء، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عشاء کے بعد قصہ کہانیاں گھر میں نہ کریں۔ ہاں، باپ اپنے بچوں کے سامنے باتیں کریں، میاں بیوی آپس میں باتیں کریں، یا کوئی دینی بات ہو، دینی پروگرام ہو تو الگ بات ہے، لیکن ادھر ادھر کے گپے لگانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ٹی وی اسکرین پر آنا، موبائل دیکھتے رہنا، گیمیں کھیلتے رہنا اور نہ معلوم کیسی سیریلیں دیکھ کر رات کو جاگنا، یہ تو منحوس ترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جلدی سونے کے عادی تھے۔ جو انسان رات کو جلدی سوتا ہے صبح میں جلدی اٹھتا ہے، رات کو جلدی سوؤں گے صبح میں جلدی اٹھو گے، اور اکثر لوگ اس سنت سے محروم ہیں۔ جو انسان سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ فرض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، کہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اکثروں کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ اکثر مجمع فجر کا نمازی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو انسان جو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا اس پر جنت واجب ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اہل علم نے ایک فجر کی نماز مراد دی اور ایک عصر کی نماز مراد دی ہے۔ یہ جو ٹھنڈی نمازیں ہیں، جو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر مدینہ منورہ میں اگر مجھے کوئی راستے میں کوئی جانور مجھ پر حملہ کرے، مجھے خطر ہو، تب بھی میں فجر کی 2 رکعت سنتیں نہ چھوڑوں۔ جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو فجر کی 2 رکعت فرض کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ہمارے بزرگ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی جماعت اللہ کے راستے میں 1 سال کی اسرائیل کے بارڈر پر چل رہی تھی، اسرائیل فلسطین کے بارڈر پر، اسرائیل کے بارڈر پر۔ آپ بہت یہودی ہیں اسرائیل میں، تو یہودی علماء بھی ہیں۔ تو مولانا کو پوچھا، مولانا تمہارے جمعہ میں کتنا مجمع ہوتا ہے؟ کہ جمعہ میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑتی ہے، اتنا بڑا مجمع جمعہ کی، چونکہ اکثر جمعہ کے نمازی ہیں کہ جمعہ میں بڑا مجمع ہوتا ہے۔ پھر پوچھا فجر میں کتنا ہوتا ہے؟ کہ فجر میں تو کبھی 1 صف، کبھی 2 صف، بعض مرتبہ تو امام صاحب کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے تکبیر کہنے والے کا، جہاں مسجد نہیں ہوتے۔ تو یہودی عالم نے یوں کہا کہ ہماری کتاب تلمود ایک کتاب ہے، ہماری کتاب تلمود میں لکھا ہے
امت محمدیہ کا جتنا مجمع جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے اتنا مجمع فجر کی نماز میں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے یہودیت کو ختم کر لے گا۔ تو جو لوگ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز سے محروم، بلکہ اچھے اچھے نیک و دیندار گراروں کے اندر بھی عادت ہے رات کو دیر تک جاگنا، تو جاگنے کی وجہ سے اگر وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے تب تک ان کی تکبیر اولا تو فوت ہو جاتی ہے، وہ اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے وہ گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ فرض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان فرضوں کی پابندی کرنا چاہے وہ سنتوں کی پابندی کرے، اور جو انسان سنتوں کی پابندی کرنا چاہے وہ مستحبات کی رعایت کرے، یہ باؤنڈری ہے۔ جو انسان سنتوں کی پابندی کرے گا فرائض خود بخود محفوظ ہو جائیں گے، اور جو انسان مستحبات کی رعایت کرے گا اس کی زندگی میں سنتوں کی پابندی آ جائے گی۔ رات کو جلدی سونے کی، گھروں میں اگر ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور ہمارے گھر کو پیار اور محبت کا گہوارہ بنانا ہو تو راتوں کو جلدی گھر میں آ کر بیوی بچوں سے ملے۔ جو لوگ رات کو دیر سے گھر پر آنے کے عادی ہوتے ہیں اور آنے کے بعد جلدی آتے بستر پر سو جاتے ہیں، ان کو کامل سکون زندگی میں نہیں مل سکتا۔ بس ایسے لوگوں کی نیند، جو لوگ فجر کی نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کی نیند 2 وقتوں میں پوری ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھا ان کی نیند تہجد کے پہلے اور تہجد کے بعد پوری ہوتی تھی۔ تہجد کے پہلے آرام فرماتے اور تہجد کے بعد تھوڑا آرام فرماتے تھے۔ ہم فجر کے پہلے آرام کرتے ہیں اور فجر کے بعد آرام کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، 3 روایتیں ہیں، اللہ اس کی رزق کی برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر راتوں کو آدمی جلدی دیر تک جاگے گا تو فجر کے بعد سونا ضروری ہے، ورنہ دن میں کام کرنے میں آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اور ایک روایت میں جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سونے کے عادی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یادداشت کو کمزور کر لیتا ہے، ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھو ہماری اکثر عورتیں بھلکڑ ہوتی ہے، راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادی ہوتی ہے، فجر کے بعد سو جاتی ہے نا تو بہت سی باتیں ان کے ذہن کی ان کی میموری سے نکل جاتی ہیں۔ اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات شیئر کرنے کی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے، اور وہ شوہر ڈراپ ہو جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے، پھر فون کرتی ہے کہ بھلکڑ بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ فجر کے بعد کے سونے کی نحوست ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حلال رزق کے دروازے تنگ کر لیتے ہیں، حلال رزق کے دروازے تنگ کر لیتے ہیں۔ ہاں اشراق کی نماز کے بعد سو سکتے ہیں، لیکن فجر سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہوتا ہے برکتوں کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اشراق کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، لیکن تہجد سے اٹھنے کے بعد اشراق تک مصلی پر ہوتے تھے، اللہ کے ذکر میں، مراقبے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ فجر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور جو انسان فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے وہ اس کی زندگی کا منحوس دن ہوتا ہے۔ کئی کتابوں میں بات لکھی ہے، ایک انسان نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا، منحوس دن۔ اب اس نے سوچا زندگی کا منحوس دن کون سا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ اس کو سمجھ میں نہیں، جاہل تھا، تو کسی فقیہ عالم کے پاس جا کر پوچھا تو فقیہ عالم نے فرمایا تیری زندگی کا منحوس دن ہوا کہ کس دن تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہو، یہ تیری زندگی کا منحوس دن ہے۔ اس سے بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے بادشاہ ہارون رشید جیسے جو نیک تھے، نمازوں کے پابند تھے، اگر ان کو کسی انسان کو سزا دینی ہوتی تو پوچھتے اگر تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے من صلی صلاۃ الضحى فی ذمۃ اللہ، کہ جو انسان فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے اسلامی ملکوں کے اسلامی سلطنت کے عادل بادشاہ سلامت اپنے لوگوں کو گناہ کرنے کے باوجود اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو ان کو سزا نہیں کرتے تھے، سزا سے بچاتے تھے۔ یہ تو اللہ کے امان میں ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ اگر گھروں میں سکون لانا ہو تو راتوں کو جلدی سو۔ اگر تم فتح واڑی کا رات کو چکر لگاؤ گے تو آپ کو عجیب مخلوق نظر آئے گی، آپ کو بائکوں پر اور آپ کو ایکٹیوا پر ایسے سے بیٹھتے ہیں جیسے صوفے پر بیٹھے ہو، اور 3 بجے تک اور 4 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد اگر آپ دیکھو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہاں کرفیو لگا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں عادت تھی کہ اگر رات کے صبح پہر میں اگر کوئی انسان صحابہ کی گلیوں سے نکلتا تو گھروں میں عورتیں اٹھ جاتی تھی، گھروں میں مرد اٹھ جاتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، اور ان کے گھروں سے ایسی آواز باریک باریک آتی تھی
جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے. اس لیے راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. لوگ فجر کی نماز کے بعد سوتے, بعد لوگ تو اثر تک سوتے رہتے ہیں. اللہ نے دین کو اللہ نے کمانے کے لیے بنایا ہے اور رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. بیوی کا حق ہوتا ہے اور بیوی انتظار میں ہوتی ہے میرے میاں گھر پر آئیں گے. بیوی کو سکون تو خاوند سے ملے گا اور خاوند کی سکون بیوی سے ملے گا. وہی خاوند جو دوسروں کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ راتوں کو جلدی اپنے گھروں پر تشریف نہیں لاتے. اس کے لیے اپنی بیوی کا حق ہے, بلکہ اپنے مہمانوں کی بھی عادت کو ختم کرو. مہمان عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر پر آتے ہیں اور بار سگی بہن ہو تو بھی کہہ دو, سگا بھائی ہو تو بھی کہہ دو, بلکہ ہمارے گھر میں مشورے سے میاں اور بیوی کی فہم و تفہیم سے اس بات کا منصوبہ بنا لے ہمیں رات کو اتنے بجے ہمیں گھر کی لائٹ کو بند کر دینا ہے اور اتنے بجے سونا ہے. آنے والے مہمان کو بتا دیں کہ آپ مغرب کی نماز سے ہمارے گھر پر آ جاؤ, اگر عشاء کے بعد آنا ہو تو ہمارے اتنے بجے سونے کا وقت ہے. مہمانوں کی خاطر تم بھی جاگتے ہو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی راتوں کو دیر کر جاگتے ہیں. فجر کے بعد تمہارے بچے مدرسے میں جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ان کا دھیان نہ مدرسے میں لگتا ہے, ان کا دھیان نہ اسکول میں لگتا ہے. کم نیند کی وجہ سے بچوں کا دماغ بھاری بھاری ہوتا ہے, استاد کی بات ان کے دماغوں پر کبھی نہیں اتر سکتی. ہمارے گھروں میں راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. بچوں کو بھی جلدی سو جاؤ ورنہ بچوں کی تربیت خراب ہوگی, بچوں کی صحت بھی خراب ہوگی اور بچوں کی صحت پر بہت بڑا فرق پڑے گا. تو پہلی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو اگر جنت کا نمونہ بنانا ہو تو ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی رات کو جلدی سو جائے. اور دوسری بات ہے اگر اپنے گھر کو سکون والا بنانا ہو تو ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی آپس میں بحث و مباحثہ نہ کریں. گھروں میں کچھ بات کھٹ پٹ کی ہوتی رہتی ہے لیکن سمجھداری کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ کام لے. اگر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میاں بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹتا ہے اور بیوی اپنے بچوں کے سامنے شوہر کے سامنے مقابلہ کرتی ہے تو بچوں پر نیگیٹو بڑا اثر پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بولتے نہیں ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر میں دیکھتے ہیں تماشا تو ان کی آنکھوں کی دوربین یہ پورا گھر کا تماشا دیکھتی ہیں اور ان کی میموری میں ساری پرنٹ ہوتی ہیں. بڑے ہو کر وہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہے میرے باپ نے میری ماں کی عزت نہیں کی اور میری ماں نے میری باپ کی عزت نہیں کی, یہ میرے ماں باپ صحیح نہیں ہوتے. بچوں کی تربیت گھر میں غلط ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, جو خاوند اپنے بچوں کے سامنے بیوی سے لڑتا ہے اور بیوی سے جھگڑتا ہے یہ اپنے بچوں کی تربیت کو خراب کر رہا ہے, اپنے بچوں کو بگاڑ رہا ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے جب باپ کبھی اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے, کوئی بات بیٹا کر کے سمجھاتا ہے اور سمجھاتے لہجہ غصے والا ہو جاتا ہے تو بچے اپنے دماغ میں یہ سوچتے ہیں ماں کی غلطی کا قصور ہم پر نکالتے. ابھی دونوں لڑے تھے نا تو بیوی کا غصہ ہم پر نکالتے ہیں. اور جب بیوی, میں آپ کو سائیکولوجی پورا بتا رہا ہوں, اور جب بیوی اور ماں اپنے بچے کو کوئی باتوں کی نصیحت کرتی ہیں, نصیحت کرتے کرتے ماں کا جب ذرا لہجہ تھوڑا بدل جاتا ہے اور غصے میں آتے ہیں تو بچے کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے ابھی میری ماں نے میرے ابو سے جھگڑا کیا تھا تو ابو کا غصہ ماں ہم پر نکالتی ہے. یہ سارے منفی اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں. اپنے گھروں کو جھگڑوں سے بچاوے. اول تو ہم گھر میں بحث و مباحثہ بالکل نہ کریں, اگر ہو جاوے تو وہ احتیاط کے ساتھ برداشت سے ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بناوے, چھوٹی بات کر لیں. اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیوی سے حلال طریقے سے جنسی ضرورت کو پوری کرے. ایک انسان بازار میں جاتا ہے اس کی نظر اتفاقت کسی غیر محرم لڑکی پر پڑ گئی, جو خوبصورتی پر پڑ گئی تو آدمی اس وقت اپنی نظروں کو جھکا کر اپنی بیوی سے حلال طریقے سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرے کہ اس کے پاس وہی کچھ ہے جو میری بیوی کے پاس ہے. آدمی گندی نظر نہ رکھے. حدیث پاک میں ہے, حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ آدمی اپنی نظروں کو بچاوے. افو تعیفوا نساءکم, تم پاک دامن رہو, تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. اپنی بیوی سے جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے وقت موقع محل کو دیکھیں کہ بچے جاگتے ہیں کہ بچے سوتے ہیں. یہ کبھی کارگزاری بتاؤ, ہمارے پورے علماء, ہمارے پورے احمد آباد کے سارے علماء کی تنظیم ہے, تنظیم علماء احمد آباد, سارے کے سارے علماء جمع ہوتے ہیں.
اور اصلاح معاشرہ کی لائن کے علماء فکر کرتے ہیں، جو ہمارے محلوں میں رسم و رواج ہیں۔ ابھی مولانا نے کارگزاری سنائی، میں آپ کو کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ماں باپ جب اوپن ہو جاتے ہیں تو بچوں کی غلط تربیت کیا ہوتی ہے۔ ایک استاد نے فرمایا کہ میں اپنے مدرسے میں بچوں کو مکتب پڑھاتا ہوں، مکتب، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ تو ہمارے مدرسے کے اندر جو ہوتے ہیں مدرسے کو سنبھالنے والے، مدرسے کو دیکھنے والے، وہ مولانا ہیں، اور بچوں کی گنتی کی، بچوں کی اور بچیوں کی، تو دیکھا کہ بچہ غیر حاضر ہے۔ جب مولانا بچہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ کا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے کہ بچہ کہاں گیا، کبھی پیشاب کی چھٹی لے کر گیا کہ لیکن آدھا گھنٹہ واپس نہیں آئے، تو مولانا کچھ نہیں بولے کہ کہیں ہو گیا ہوگا پیشاب کرنے وغیرہ، کہیں قریب میں مکان ہوگا تو گھر چلا گیا ہوگا۔ لیکن مولانا بڑے ہوشیار تھے، مکاتیب کو جانتے تھے۔ جہاں بچیوں کی حاضری کے لیے ایک بچی بھی غیر حاضر تھی، چھوٹی سی بچی 7 سال کی، مجھے مولانا بچی کہاں گئی، کیونکہ آدھے گھنٹے سے گئی ابھی تک باہر نہیں آئی، تو کچھ نہیں بولے۔ مسجد کے اوپر کے ہال میں جا کر دیکھا تو دونوں چھوٹے بچے اوپر نیچے سوئے ہوئے تھے۔ ابھی کی یہاں کی فتح واڑی کی کارگزاری سنا رہا ہوں، چھوٹے 7 سال کے بچے، مولانا نے دونوں بچوں کو بلا کر بچے کو تو مدرسے میں بھیج دیا اور بچے کو پکڑ کے لائے باہر۔ یہ کیا کر رہا ہے کہ روزانہ میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے باتیں بتاؤں، گھر میں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں زندگی کیسے پوری کرنی اور اپنی جنسی تسکین کو کیسے وقت میں پورا کرنا، آپ اس کا بھی خیال کریں، ورنہ بچوں پر نیگیٹو تربیت ہوگی اور بچے بچپن کے اندر کی گناہوں کے عادی بن جائیں گے، اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بچے کی سوچ کیسی ہوگی۔ تو گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور گھروں کو پیار اور محبت کا گہوارہ بنانا ہو تو میاں بیوی آپس میں محبت سے رہے، آپس میں کچھ تو چلتا رہتا ہے۔ اور دیکھو کوئی عورت یوں کہے نا کہ تم ان سے بات مت کرو تو عورت شک نہیں کرتی، عورت کی غیرت ہے، ہم کیوں بات کریں؟ یہ بات تو صحابیات کے اندر بھی تھی، اور یہ بات تو ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ، جو اللہ کے نبی کے سب سے محبوبہ بیوی تھی، ایک بار اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں کسی انصاری صحابی کے نماز جنازہ میں گئے، واپس آنے کے بعد آپ کو سر میں درد ہوا تو آپ نے بھی عائشہ کے سامنے فرمایا، عائشہ میرے سر میں درد ہے، وارثہ میرے سر میں درد ہے۔ تو عائشہ نے کہا میرے سر میں درد ہے، اس سے آپ کو بھی درد ہو گیا۔ بیوی ہے چاہے نبی کی بیوی ہو۔ پھر آپ نے خستے سے فرمایا، اگر عائشہ اگر تیری سر کی بیماری میں اگر تو چلی جاوے نا تو میں تجھے بھی تیری نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، تجھے میں دفن میں کروں گا۔ عائشہ نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن جیسے ہی مجھے دفن کر دیا وَعَرَسْتَ بَيْتِي، میرے گھر میں کسی اور بیوی کو لا کر آپ اس بیوی سے رات گزاریں گے۔ یہ کہ عائشہ کو اللہ کے نبی پر شک تھا، نعوذ باللہ نہیں، یہ تو عورت کی غیرت ہے۔ چپ کے فون پر باتیں کرتے ہیں، جیسے وہ عورت گھر سے باہر نکلی نا تکیے کے نیچے فون چھپا دے، اس کو سب پتا ہے، تمہارے منہ کی بدبو، تمہارا بدن کا پسینہ عورت کو سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت کہاں سفر کر کے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہماری سب سے بڑی گزارش ہے کہ ہم اگر کہیں بھی نظر غلط ہو جاوے فوراً بیوی سے جنسی تسکین کو پوری کر ڈالے، ادھر ادھر اپنی نظر کو غلط نہ دوڑاوے۔ تم پاک دامن رہو گے، تمہاری عورت پاک دامن رہے گی۔ گھر میں ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی ہیں، اچھا عائشہ کے درمیان تھوڑی سی بات ہو گئی تو کہ کیا کریں گے کہ وہ اس کے لیے صلح کے لیے کسی کو لائیں گے آپس میں صلح کرانے، تو کہ صدیق اکبر کو بولا اللہ کے نبی کے خسر، اچھا عائشہ کے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے، گھر تشریف لائے کہ یا رسول اللہ کیا بات پیش آئی، تو کہا آپ کی بیٹی عائشہ کو پوچھو۔ تو عائشہ نے کہا اب بجا ہمارے تھوڑے آپس میں ایک بات کا رنجش پیدا ہو چکی ہے، اب ہمارے درمیان صلح کرا لے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پہلے تم سناؤ کارگزاری میری۔ اللہ کے نبی پہلے تم بتاؤ، میں باتیں بتاؤں گی لیکن زیادہ مت بتانا۔ اتنا کہا صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا اور سیدھے اپنی بیوی کو مارنے کے لیے آ گئے اپنی بیٹی کو کہ تم حضور کے بارے میں یوں کہتی ہیں کہ زیادہ باتیں مت بنانا۔ اور عائشہ اللہ کے نبی کی پیٹھ پیچھے چھپ گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہم نے تم کو صلح کرانے بلایا ہے، مارنے نہیں بلایا، حالانکہ اپنی بیٹی ہے۔ پھر کہا عائشہ گھر کی بات گھر میں رکھا کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی معاشرت ہے۔
اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، کتنا بڑا پاکیزہ رشتہ حضرت علی کا، یہ رشتہ جنت میں تیار ہو چکا تھا۔ روایت میں ہے کہ جنت میں روشنی پھیلے گی، حالانکہ جنت میں تو سورج نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے اللہ جنت میں روشنی کہاں سے آئی، نور کہاں سے آیا؟ کہ جنت فردوس میں فاطمہ اور علی اسی بات میں دونوں ہنس رہے ہیں اور ان کے دانتوں کے درمیان سے روشنی پوری جنت میں پھیل رہی ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ گھر میں انبن ہو گئی۔ حضور کو پتا چلا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر گئے تو دیکھا تو فاطمہ ناراض ہے۔ پوچھا کیا ہوا فاطمہ؟ کہ گھر میں تھوڑی سی انبن ہو چکی ہے، کہ علی کہاں ہے؟ کبھی تو عیسیٰ کے گھر سے چلے گئے۔ ناراض ہو کر کہاں گئے؟ مسجد میں گئے، کہ مسائل کا حل تو مسجد ہے، کہ مسجد سے مسئلے حل ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے صحن کے اندر سوئے ہوئے تھے مٹی پر۔ آپ نے کہا یا علی قم یا ابا تراب، کہ مٹی کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ۔ مٹی پر سوئے تھے، اللہ کے ان کو اپ نام دیا، ان کو لقب دیا، ان کی کنیت ابو تراب، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے سرکار مدینہ نے مجھے ابو تراب کہا، اللہ کی قسم دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت مجھے وہ نام ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلا۔ آپ نے حضرت علی کو کچھ نہیں پوچھا راستے میں، کہ بعد میں جو آتے ہیں سمادھان کرنے والے بھی لوچا کرتے ہیں، زیادہ پوچھتے ہیں، پیچھے کی نہیں، کچھ نہیں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو سیدھے گھر پر لائے۔ اللہ کے نبی سو گئے، ایک طرف حضرت علی کو سلایا، ایک طرف فاطمہ کو سلایا۔ آپ نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھا، پھر فرمایا تم دونوں یوں کہو ہم نے آپس میں صلح کر ڈالی۔ تو دونوں نے کہا ہم نے آپس میں صلح کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے کہ میں دو جوڑوں کے درمیان صلح کر کے آیا۔ ایک گھر کی زندگی کتنی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی آگے چوتھی بات فرمائی، اگر ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا ہو تو مرد اپنے گھر میں پروقار رہے، میلا کچیلا نہ رہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی، ہم آگے تو ہماری بیوی بن صبر کے رہے۔ ہم مستورات میں بات کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے شوہروں سے کیسے رہنا، بیوی بن صبر کے رہے تاکہ شوہر کا سیدھا دل بیوی پر لگے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم گھر میں آگے تو اچھے بن کے آگے۔ ہمارے منہ کی بدبو سے عورتیں پریشان ہیں، کتنے لوگ ڈرگس کھاتے ہیں، کتنے لوگ نشے کا عادی ہوتے ہیں، کتنے لوگ سگریٹ کا عادی ہوتے ہیں۔ آپ کو سگریٹ میں تو بہت مزہ آتا ہے، جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ان کو جا کر پوچھو اس کا دھواں کتنا خطرناک ہے۔ جو لوگ بیڑی نہیں پیتے ان کو جا کر پوچھو بیڑی کا دھواں اور بیڑی کی بدبو کتنی خطرناک ہے۔ اس سے اپنے گھروں میں جاوے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ گھر میں داخل ہوتے مسکرا کر داخل ہوتے، سلام کر کے داخل ہوتے، اور ایک پکی روایت مسند احمد کی ہے آپ مسواک کر کے داخل ہوتے۔ اگر باہر کچھ کھانا کھایا ہوتا تو مسواک کی برکت سے منہ کی بدبو ظاہر ہو جاتی۔ اپنے گھروں میں جاوے تو اچھے کپڑے ہو، ہمیں گھروں میں جاوے تو مسکرا کے چہرے کے ساتھ، اور اپنا بدن بھی اچھا ہو، اپنے منہ بالکل صاف ہو۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی بیوی کے سامنے ناک کو بھی صاف نہیں کرتا، کیونکہ ناک صاف کرنا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اگر میری بیوی دیکھ جائے گی تو کہیں میری بیوی کے دل میں میری نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ والے تو اتنا احتیاط کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر عمل ہوتا ہے نا تو ہمارا گھر والے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے، اسے ماں باپ کو زندگی کو صحیح گزارنی پڑے گی، تب جا کر صحیح بچوں کی تربیت ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، بلکہ یتیم تو وہ ہے جس کی باپ کو تربیت کرنے کا ٹائم نہ ہو اور جس کی ماں کو تربیت کرنے کا پتہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے اشارے کیے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی آپس میں کیسے رہے۔ اسے گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہو تو بہت محبت کے ساتھ مرد برابر دیکھے اپنے گھر پر نظر رکھے کہ بہو اور ساس گھر میں آپس میں معاملہ کیسا ہے، کیونکہ ہوتی ماں اپنی بیٹی کو فحش غلطی کرتی ہیں تو ماں اپنی بیٹی پر پردہ ڈالتی ہے، لیکن گھر کی بہو چھوٹی سی بھی غلطی کرتی ہے تو پورے محلے میں بتاتی ہے۔
جب ماں ہوتی ہیں تو روئے روئے سے محبت ٹپکتی ہیں، وہی ماں جب سانس بن جاتی ہیں تو روئے روئے سے نفرتیں اس کے اندر ٹپکتی ہیں۔ اپنی بچی کی باتوں کو چھپائے گی، بہو کو باتوں کو کھولے گی۔ مرد اپنے گھر میں نظر دوڑاوے، اس کو دو آنکھ دی ہیں، ایک آنکھ سے بیوی کے عمل کو دیکھے، دوسری آنکھ سے ماں کے عمل کو دیکھے، ایک کان سے بیوی کی بات کو سنے، دوسرے کان سے ماں کی بات کو سنے۔ اور اللہ نے دو کان اور دو آنکھ کے بیچ میں اللہ نے دماغ دیا ہے، پھر دماغ میں سوچ سمجھ کے اعتدال کے ساتھ فیصلہ کرے، بیوی کو الگ سمجھاوے الگ دب سے اور ماں کو الگ سمجھاوے۔ اگر اس طریقے پر گھر کا مرد گھر کے اندر اس طریقے پر زندگی گزارے گا، پھر ہمارا گھر تو جنت کا نمونہ بنے گا۔ یہ عمل ہے گھروں کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور سوسر زیادہ بہو سے باتیں نہ کرے، یہ لڑکے کی بیوی ہے، اگرچہ ہم غیر محرم نہیں ہیں، بس اس کے ابا کا درجہ تو ہے، آنے والے بہو کو بیٹی کا درجہ تو دے، لیکن بیٹی سمجھ کے باتیں بار بار نہ کرے، اسے لڑکے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سائیکولوجی بتا رہا ہوں، پورا لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ شریعت نے حدود رکھے، حدود میں زندگی گزاریں گے، ماشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور آنے والی ماں اپنی آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور بہو اپنے ساس کو اپنی ماں سمجھے، پھر دیکھو گھر کیسے ہمارا چمکتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یا تو کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو عمل علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اگر اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے گھر میں ساری کی ساری جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم کتنا بھی کما لو، اگر گھروں میں جھگڑے ہیں کبھی برکت گھر میں نہیں آئے گی، کبھی گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ اسے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم، قرآن کریم کے حلقے اپنے گھروں میں زندہ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں ہیں جو گھروں میں سکون لاتی ہیں اور گھروں میں محبتیں لاتی ہیں۔ اور گھر میں راتوں کو جلدی سو، پوری میں نے بات سمجھائی، رات کو گھر پر جلدی آ کر سو جاؤ۔ سردی کے موسم میں 11 کتنے بجے بجتے ہیں اور کتنے بجے بجتے ہیں؟ 11 بجے، زیادہ سے زیادہ 11 بجے شہر کے ماحول میں رات کو جلدی سوئیں گے، بچے جلدی سوئیں گے، صبح میں جلدی اٹھیں گے، ہمارا پریشر بھی کم ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں تناؤ کی باتیں پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا گھر کا معاشرہ سکون سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سکون کے ساتھ اللہ پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔